جئتكما زائرين عارفا بحقكما. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کیوں شہید کیا گیا؟ کیوں آخر حضرت امام موسیٰ کاظم کو 14 سال زندان کے اندر رکھا گیا اور اتنی سخت تکلیفیں حضرت امام موسیٰ کاظم کو دی گئیں؟ کیا وجوہات تھی؟ کیا کیا حضرت امام موسیٰ کاظم نے؟ جانے شیعہ جانے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کو کیوں زندان کے اندر ڈالا گیا؟ وہ کون سا کام کیا تھا حضرت امام موسیٰ کاظم نے کہ جس کے سبب حضرت امام موسیٰ کاظم کو شہید کر دیا گیا؟ وہی کام کرنے کی ضرورت ہے. شیعہ کون ہوتا ہے؟ شیعہ وہ ہوتا ہے جو وہ بولے جو اس کا امام بول رہا ہے، اور شیعہ وہ کرے جو اس کا امام کر رہا ہے. تو امام موسیٰ کاظم نے کیا کیا ہے؟ حضرت امام موسیٰ کاظم نے کیا بولا ہے؟ کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت امام موسیٰ کاظم کو شہید کر دیا گیا؟ وہ کام حضرت امام موسیٰ کاظم نے وہی کیا جو حضرت فاطمہ الزہرا نے کیا. مبلغ فدق بنے حضرت امام موسیٰ کاظم کے، جس کی وجہ سے حضرت امام موسیٰ کاظم کو شہید کر دیا گیا. وہ تحریک فاطمی کو چلایا حضرت امام موسیٰ کاظم نے. کیسے؟ آج ہم فدق سنتے ہیں. فدق کیا ہے؟ تو سنیں حضرت امام موسیٰ کاظم کی زبان مبارک سے کہ فدق ہے کیا. اور ایسے فدق کی جب تبلیغ کریں گے، نتیجے میں آپ کو بھی زندان کے اندر ڈالا جائے گا، نتیجے میں آپ کو بھی درجہ شہادت پر فائز کر دیا جائے گا. ایسا فدق جب بیان کریں گے جو حضرت امام موسیٰ کاظم نے بیان کیا، وہ فدق کیا ہے؟ وہ فدق حضرت امام موسیٰ کاظم نے جو بیان کیا وہ حکومت ہے، حکومت اسلامی، وہ قیادت ہے، راہبری ہے. اور اسی کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر گھر گئیں. کیسے حضرت امام موسیٰ کاظم نے وہ فدق بیان کیا کہ ہارون رشید جب خلیفہ بنا تو اس نے اپنی حکومت کو منوانے کے لیے اور لوگوں کے اندر اپنی جگہ بنانے کے لیے اس نے اعلان کیا کہ جو سابقہ حکومتوں نے جن لوگوں کا جو کچھ بھی لوٹا ہے میں وہ دینے کے لیے آمادہ ہوں، تیار ہوں. لہٰذا لوگ آئیں اور مجھ سے وہ چیزیں مجھ سے مطالبہ کریں کہ سابقہ حکومتوں نے ہم سے یہ چھینا ہے، میں وہ دوں گا. تو لوگ آتے تھے. تو اسی دوران اس کی ملاقات حضرت امام موسیٰ کاظم سے ہوئی اور ملاقات کے اندر فدق کے اوپر ان کی گفتگو ہونا شروع ہوئی. تو ہارون رشید کہنے لگا کہ میں آپ کو فدق دینا چاہتا ہوں، سابقہ حکومتوں نے جو آپ کا فدق غصب کیا ہے میں وہ دینا چاہتا ہوں. تو امام موسیٰ کاظم نے فرمایا نہیں دیں گے آپ. امام فرما رہے ہیں نہیں دیں گے آپ، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دوں گا. خذ فدقاً، آپ فدق کی حدود معین کریں، حتیٰ اردھا الیک، تاکہ وہ میں آپ کو واپس پلٹاؤں. حضرت امام موسیٰ کاظم کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے حدود معین کر دی آپ نہیں دیں گے، یہ اصرار کر رہا ہے کہ میں دوں گا. پھر حضرت امام موسیٰ کاظم نے فرمایا لا اخذھا الا بحدودھا، میں فدق نہیں لوں گا مگر لوں گا تو اس کو اس کی اصلی حدود کے ساتھ. پہلے فرمایا آپ نہیں دیں گے، اس نے کہا کہ میں دوں گا. تو امام نے فرمایا پھر میں فدق نہیں لوں گا مگر لوں گا تو اس کی اپنی اصلی حدود کے ساتھ لوں گا. تو یہ کہنے لگا آپ اصلی حدود معین فرمائیں، میں دیتا ہوں. البتہ یہ دینے کا ایسے ڈھونگ کر رہا تھا کیونکہ اس زمانے کے اندر جو شیعہ تھے اور جو دوسرے مسلمان تھے ان کے دلوں کے اندر اپنی جگہ بنانے کے لیے یہ کچھ کر رہا تھا. تو امام نے پھر حدود معین کرنا شروع کی. امام نے فرمایا سن، اگر تو کہہ رہا ہے دینے کا ارادہ بھی کر لیا اور اصرار کر رہا ہے جبکہ تو دینے والا نہیں ہے، تو پھر سن لے میں امام موسیٰ کاظم آج فدق کی حدود بیان کرتا ہوں. امام نے فرمایا فحد الاول فأدن، ہمارے فدق کی پہلی سرحد کا نام ادن ہے. جزیرۃ العرب کی آخری سرحد یہ ہمارے فدق کی پہلی سرحد ہے. پھر امام نے جب یہ سرحد مقرر اور بیان فرمائی فتغیر وجہ الرشید، ہارون رشید کا چہرہ تبدیل ہو گیا، تبدیل ہو گیا. وقال، اور کہا ایوہا، یہ سرحد ہے فدق کی پہلی. امام نے فرمایا ابھی تو پہلی سنی ہے، دوسری سن. فحد الثانی سمرقند، امام نے فرمایا دوسری سرحد کا نام سمرقند ہے. فربد وجہ الرشید، ہارون رشید کا چہرہ نیلا پڑ گیا. جب سنا دوسری سرحد کا نام ہارون رشید کا چہرہ نیلا ہو گیا. امام نے فرمایا ابھی دو سرحدیں سنی ہیں، پہلی سرحد فأدن، دوسری سرحد سمرقند. وحد الثالث افریقیہ، امام نے فرمایا ہمارے فدق کی تیسری سرحد کا نام افریقہ ہے. فاسود وجہ الرشید، ہارون رشید کا چہرہ کالا ہو گیا، سیاہ پڑ گیا. کیسا فدق بیان ہو رہا ہے.
امام نے فرمایا ابھی 3 سرحدیں سنیے، تیری یہ حالت ہو گئی ہے، اب 4تھی سرحد سن۔ وحد الرابع سیف البحر مما یلی الجزراء، و ارمینیا، ہمارے فدق کی 4تھی سرحد ارمنستان تک پھیلے ہوئے جزائر ہیں۔ جب یہ سنا ہارون رشید نے وقالا، کہنے لگا فلم یبق لنا شیء، اے موسیٰ کاظم اگر یہ آپ کا فدق ہے تو پھر میرے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے جس ٹکڑے پر میں حکومت کروں۔ آپ تو ساری میری حکومت سلطنت کی بات کر رہے ہیں۔ فتحول الی مجلسی، بس جب آپ یہ سرحد معین کر رہے ہیں اور یہ فدق کہہ رہے ہیں تو پھر آئیں آپ اس تخت پر بیٹھ جائیں۔ امام نے فرمایا وقد علمتک، میں جانتا تھا کہ جب میں نے حدود مقرر کر دی، بیان کر دی، آپ نہیں دیں گے، لم تردھا، تم نہیں دو گے۔ اس کے بعد اس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا حضرت امام موسیٰ کاظم کو، کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی نگاہ میں یہ فدق ہے، یعنی اس کی نگاہیں میری حکومت پر ہیں، سلطنت پر ہیں، قیادت پر ہیں، رہبری پر ہیں۔ اس کے بعد اس نے حضرت امام موسیٰ کاظم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو یہ دیکھیں حضرت امام موسیٰ کاظم کی شہادت کیوں ہوئی؟ چونکہ فدق کے مبلغ تھے، فدق کے محافظ تھے۔